تنظیم افکار کا اور سب احباب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک ایسی محفل میں بلایا گیا جہاں لوگ تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن معیار میں بہت عمدہ ہیں۔ میں عربی ادب کا طالب علم ہوں، تو ہمارے یہاں ایک مشہور شعر ہے عربی کا کہ تعیرنا انا قلیل عدیدنا فقلت لها ان الکرام قلیل۔ تو اس نے مجھے طعنہ دیا کہ تمہارے قبیلے کے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ شریف لوگ تھوڑے ہیں۔ مجھے خیر یہ کچھ معلوم نہیں تھا کہ مجھے آج کس حوالے سے بات کرنی ہے، بہرحال آپ نے چونکہ متعین فرما دیا۔ تحقیق اور تخلیق دونوں ہی اگرچہ ان کے مزاج میں بڑا فرق ہے، لیکن میری طبیعت کا یہ شروع سے دونوں ہی چیزیں یکساں طور پر حصہ رہی، اور اس میں وہ جو غالباً علامہ نے فرمایا ہے نا کہ صاحب تحقیق را جلوت عزیز، صاحب تخلیق را خلوت عزیز۔ تو یہ دونوں چیزیں جو جلوت اور خلوت کی ہیں، میں یعنی ان دونوں چیزوں میں ہی، اور ظاہر ہے کہ جب آپ دونوں چیزوں میں الجھتے ہیں تو دونوں میں ناکام رہتے ہیں کیونکہ دونوں اتنے وسیع میدان ہیں کہ اس میں آدمی نکل جائے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی ایک کے تقاضے بھی نبھے۔ چنانچہ نبھا تو کچھ نہیں، لیکن میں بہرحال اس میں سرشار ضرور رہا اور بہت خوش رہا ان کاموں میں۔ تو آپ نے چونکہ تحقیق کے اعتبار سے کیا تو اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں جن پر میں نے کچھ زیادہ وقت صرف کیا۔ ایک تو تحقیق متن ہے، یعنی ہمارے ہاں بالعموم تحقیق متن کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ میں ایک زمانے میں 6 برس کے قریب رہا ادارہ تحقیقات اسلامی میں، تو میں نے وہاں پر ذکر کیا کہ یہ ادارہ عبدالعزیز میمن صاحب نے کراچی میں اس کو قائم کیا تھا، ادارہ اسلامیات کے عنوان سے۔ اچھا جی جی، اور وہاں یہ اس کا ایک مرکزہ بنا تھا جو بعد میں منتقل ہو گیا اسلام آباد میں، اور میمن صاحب نے اس کے لیے جو لائبریری فراہم کی تھی اس میں ان کا بنیادی نقطۂ نظر یہ تھا کہ یہاں پر ورثے کو زندہ کیا جائے گا اور جو متون ہیں ان کی تحقیق کی جائے گی۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس ادارہ تحقیقات میں سب شعبے تھے لیکن تحقیق متن کا کوئی شعبہ نہیں تھا۔ جب میں نے وہاں ڈائریکٹر جنرل صاحب سے بات کی اور کچھ دوستوں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے جو ریکٹر صاحب ہیں اس وقت وہ اس زمانے میں مرحوم ڈاکٹر افضل صاحب تھے جی، اور بڑے فعال آدمی تھے، نیک نیت تھے، لیکن وہ کئی چیزوں کے بارے میں ان کو کچھ خوش گمانی تھی اور کئی چیزوں کے بارے میں بدگمانی تھی۔ تو کہنے لگے ریکٹر صاحب کو جب بھی کبھی ذکر کیا جاتا ہے کہ تحقیق متن بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مطلب اگر آپ انہیں قائل کر لیں تو ہم یہاں قائم کریں گے ایک سیل۔ میں نے کہا چلیے اگر کبھی وہ تشریف لائیں تو میں ضرور بات کروں۔ وہ ایک ہمارے کسی مختصر سے اجلاس میں تشریف لائے تو میں نے کہا کہ جی میری یہ تجویز ہے کہ یہ ادارہ جس کام کے لیے بنا تھا تو یہاں ایک تحقیق متن کا ایک شعبہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یعنی گویا یہ تصور جو عمومی لوگوں میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کتابیں پرانی لوگ لکھ گئے، یہ اس کو صاف کر کے نقل کر دیتے ہیں تو اس لیے تحقیق متن بیکار تھی۔ تو کہنے لگے کہ میری سمجھ میں اس کی کوئی کو نہیں آتی، کچھ اس طرح انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار فرمایا۔ تو میں نے ان سے کہا جی سر لمبی بات کی تو گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک بات بتائیے کہ آپ کے نزدیک کچھ کتابیں ضرور ایسی ہوں گی جو آپ خیال کرتے ہوں گے کہ بہت بنیادی ہیں، مثال کے طور پر صحیح بخاری،
یا کسی اور شعبے میں چلے جائیں تو مقدمہ ابن خلدون، کہہ لگے ہاں یہ تو بڑی اہم کتابیں ہیں. میں نے کہا یہ آپ کے پاس جو اس وقت موجود ہیں، آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی ہیں جو انہوں نے لکھی تھی؟ تو کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جی مطلب یہ ہے کہ ابن خلدون اور امام بخاری اس کی ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے چھوڑ گئے تھے، جو بعد میں نقل در نقل ہوتے رہے. اس میں اغلاط بھی ہو گئی، کچھ ضائع بھی ہو گئی چیزیں. کسی نے تو اس کو صاف میں نے ان معنوں میں کیا ہے کہ اس کو کمپیئر کر کے اور اس کو ایک تحقیقی شکل دی ہے، اور اس نے بڑی محنت کی ہے. بسا اوقات ایک متن کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو اصل کتاب لکھنے سے بھی زیادہ محنت کرنی ہوگی. تو یہ کتابیں اگر فرض کیجئے کسی نے غلط پڑھ لی، کوئی لفظ ابن خلدون نے لکھا تھا اور اس نے اس کو غلط پڑھ کے غلط اسٹیبلش کر دیا، تو آپ غلط ہی سمجھ رہے ہیں جو کچھ سمجھ رہے ہیں. تو یہاں سے آپ کو تحقیق متن کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کتنا اسپیشلائزڈ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کتنا زیادہ آپ کو اسے کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب مثال کے طور پر میں نے کہا جی دیکھیے، ایک متن جو ہمیں ملتا ہے ورثے میں، اس میں اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اصل سے بہتر بھی نہ بنا دیں کہیں. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. جیسا وہ ہے ویسا ہی پیش کرنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے آپ اس سے بہتر لفظ رکھ دیں، وہاں لفظ مٹا ہوا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، اور آپ وہاں اپنے قیاس سے جو لفظ رکھتے ہیں وہ پہلے سے بہتر رکھ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس متن کے ساتھ وفاداری نہیں کی. واہ واہ، کیا اچھی، بہت اچھی بات، بہت اچھی. ضروری تھا کہ آپ وہی لفظ تلاش کرتے، یا پھر نیچے لکھیں آپ کہ میں یوں قیاس کرتا ہوں، تاکہ آنے والے پڑھنے والوں کو یہ معلوم رہے کہ یہ قرأت جو کی گئی ہے یہ حتمی نہیں ہے، یہ قیاس پر مبنی ہے. مزید تحقیق کی ضرورت، مزید تحقیق کی ضرورت ہے، یا اس میں ایک امکانات ہیں، آپ اسے طے نہ کر دیں. اگر آپ نے اس کو طے کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک مشکوک چیز کو طے کر دیا. واہ واہ واہ. تو میں نے کہا کہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اور اس کے لیے آپ کو اب مثلاً میں اب اس کی طرف آؤں جو کام میں نے کچھ تھوڑا سا اس میدان میں کیا. ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام ابن الشعار تھا، اور یہ موصل جو شہر ہے عراق کا، وہاں پر پیدا ہوا. پھر وہ بغداد چلا گیا، مختلف جگہوں پر سفر کرتا رہا. اس کو ایک شغف تھا شروع سے کہ میں اپنے زمانے کے جو معاصر شعراء ہیں ان کے حالات زندگی پر فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کر کے کتاب لکھوں. چنانچہ وہ اس دور کے تمام لوگوں سے جو شعر کہتے تھے خواہ وہ شاعری میں معروف نہ ہوں، مثلا ابن عربی، اچھا، جو تصوف میں ہیں بہت بڑے آدمی، یہ اسی دور کے ہیں، یہ اسی دور کے ہیں. تو ابن الشعار خود ان کے پاس گیا، اور وہ زمانہ کون سا تھا کہ جب ابن عربی کی زندگی کے آخری 3 سال تھے وہ، جس میں وہ گیا. گویا ابن عربی جو کچھ بننا تھا وہ بن چکے تھے. تو وہ اس نے اس کے اندر لکھا کہ میں ان سے ملنے گیا تو یہ ان کی وضع قطع تھی، یہ تھا. پھر میں نے ان کو کچھ اشعار جو میرے پاس ان کے نام سے پہنچے تھے تو وہ میں نے انہیں پڑھ کر سنائے تاکہ تصدیق ہو جائے کہ یہ کلام انہی کا ہے. تو انہوں نے اس کی تصدیق کی. واہ. اچھا، پھر میں نے ان سے یہ پوچھا تو ایک چیز اس میں ایسا ٹکڑا آ گیا جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی کتاب میں نہیں ملتا، کہ جس میں ابن عربی نے یہ اپنے بارے میں واحد متکلم کے صیغے میں سنایا جو اس نے نقل کر دیا کہ میں یہ راہ طریقت پر اس طرح آیا کہ میں فلاں علاقے کے ایک بادشاہ کے ساتھ 18 برس کی عمر میں ایک جو باڈی گارڈ کے طور پر اس کے ساتھ منسلک ہوا تھا، میں ان کا ایک سیکیورٹی گارڈ تھا اور میں ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا. اور یہ غالباً مراکش کے علاقے کا کوئی بادشاہ تھا. تو ایک موقع پر وہ مسجد قرطبہ میں گئے اور میں نماز پڑھ کے نکل آیا. وہ سین مسجد میں بادشاہ بیٹھا ہوا
وہ حکمران گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا تھا. تو اس کو گریہ جاری کرتے ہوئے میں نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر دیکھا، اور جب اس کی وہ گریہ جاری دیکھی تو میں نے کہا کہ اگر اتنے بڑے علاقے کا حکمران اس قدر محتاج ہے تو پھر یہ دنیا کوئی چیز نہیں. تو یعنی اس میں الفاظ ہے فقط دنیا بشیء، دنیا کوئی شے نہیں ہے. میں وہیں سے نکل آیا اور پلٹ کر پھر کبھی نہیں گیا جی. اور پھر میں اس طریقت کے راستے پہ چلا. اچھا، اب یہ ایک ٹکڑا جو اس کتاب میں تھا، جو کتاب بظاہر معاصر شعراء کے بارے میں لکھی جا رہی ہے، یہ بعد میں ایک خاتون ہے، فرانسیسی خاتون ہے، یہ کلوڈ اداس وہ مسلمان ہو چکی ہیں. اداس ان کے شوہر ہیں جو عرب ہیں، تو کلوڈ اداس کہلاتی ہیں، اور ان کی اسپیشلائزیشن ابن عربی پر ہے. انہوں نے بہت زبردست کتاب لکھی جس کو انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ان کویسٹ آف ریڈ سلفر، کبریت حمر کی تلاش میں. تو اس میں انہوں نے جتنی بحث کی تھی لکھا کہ آج تک کوئی اطمینان بخش وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ ابن عربی راہ طریقت پر کیسے آ گئے. فلاں نے یہ لکھا ہے مگر یہ افسانہ معلوم ہوتا ہے، اور بالکل افسانے ہیں سب، کسی نے کچھ بیان کر دیا ہے. تو میں نے اس زمانے میں سہیل عمر صاحب یہاں اقبال اکیڈمی میں تھے، ان سے کچھ خط کتابت تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو اس کتاب میں بڑی وضاحت سے سامنے آ گئی ہے بات. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم کتاب ان کو ریفر کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں. تو جب خط لکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں مجھے ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ ابن شعر کی ایک تحریر میں یہ بات واضح ہو گئی ہے. پھر مجھے انہوں نے ایک آدھ اپنی کتاب بھی بھیجی انگریزی میں ترجمہ شدہ. اچھا، اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس متن کو اسٹیبلش کرتے ہوئے مجھے ایک ایسی خوشی حاصل رہی جو سردیوں کی رات میں تنہا پھرتے ہوئے حاصل ہوتی ہے. جس میں آپ کسی سے کچھ شیئر تو نہیں کر سکتے، لیکن خود آپ اس کو اس قدر ایبزارب کرتے ہیں، اتنے سرشار ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک ایسی خوشی تھی جس میں مست رہتا تھا. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ کہیں سے عبارت پوری کی پوری غائب ہو گئی ہے، کہیں نہیں ملتی. پھر میں کنٹمپریری لٹریچر اس دور کا جو تھا دیگر کتابیں کھگالتا تھا، تو اتفاق سے کسی نے وہ عبارت کوٹ کی ہوتی تھی، اور ان کے زمانے میں وہ پوری تھی. چنانچہ وہ مسنگ لنک مجھے وہاں سے مل جاتا تھا، اور اس کو حاصل کر کے مجھے جتنی خوشی ہوتی تھی میں بتا نہیں سکتا. اب اس میں ایک چھوٹی سی دلچسپ مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک شخص کا تذکرہ آ گیا اس میں، جس کا نام تھا القاضی کمال الدین انصاری. ہاں، القاضی کمال الدین انصاری کی مدح میں اس شاعر نے یہ شعر کہے. اچھا، اب ہمارے ہاں جو ٹیکسٹ ایڈیٹنگ ہے سائنٹیفک، اس کے یہ اصول ہوتے ہیں کہ اگر چلتے ہوئے کوئی نام آیا ہے تو آپ کی یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اسٹیبلش کریں گے کون آدمی ہے، وہ کہ اس کا ذکر درمیان میں آ رہا ہے. اچھا، اب دیکھیے عربوں کا جو نومن کلیچر ہے یا ان کا جو طریق ہے نام رکھنے کا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب بہت لمبے لمبے نام رکھتے تھے. حجت الاسلام ہے جی، ابو حامد، محمد بن محمد الغزالی الطوسی، کہیں اتنے لمبے لمبے نام گز گز بھر. حالانکہ نام اس میں ایک ہی ٹکڑا نام ہے، محمد ہے. تو ہمارے یہاں ایک ترتیب ہے کہ پہلے لقب آتا ہے، پھر کنیت آتی ہے، پھر نام آتا ہے، پھر نسب آتا ہے، اور اس کے بعد نسبت آتی ہے. لقب، کنیت، نام، نسب، نسبت. تو نام اس میں اتنا ہی ٹکڑا ہوتا ہے، اور مختلف لوگ، کوئی اپنے نام سے مشہور ہوتا ہے، کوئی اپنی کنیت سے مشہور ہوتا ہے، کوئی اپنی نسبت سے مشہور ہوتا ہے، کوئی اپنے لقب سے مشہور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بس ہم غزالی ہیں تو بیشتر لوگوں کو علم نہیں ہوگا کہ ان کا نام محمد ہے.
بلکہ 3 پشتوں کا نام محمد ہے، محمد بن محمد بن محمد۔ اچھا، فخر الدین رازی ہیں تو رازی ان کی نسبت ہے اور فخر الدین ان کا لقب ہے، نام اکثر معلوم نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ ہیں تو ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے اور نام ان کا نعمان بن ثابت لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ تو وہ اس میں نے غور کیا کہ یہ قاضی کمال الدین انصاری نام تو اس میں ہے ہی نہیں، قاضی تو اس کا پیشہ ہے، کمال الدین اس کا لقب ہے، انصاری اس کی نسبت ہے، تو یہ ہے کون آدمی ہے؟ ٹھیک۔ اچھا، اب کیسے پتہ چلا ہوں؟ کوئی صورت نہیں ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ شاعر نے جو شعر کہا اس کی مدح میں، اس نے کہا کہ ہوا خلی و سیدی و نصیبی و رفیقی فی اشرف الاسفاری، یہ شخص میرا باس بھی ہے، سیدی، اور میرا دوست بھی ہے، میرا رشتہ دار بھی ہے، اور اشرف الاسفار میں میرا ساتھی ہے۔ اشرف الاسفار، اشرف الاسفار، تو میں چونکا یہاں آ کر کے اسفار کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک سفر کی جمع ہے، تو سب سے زیادہ اعلیٰ سفر میں میرا ساتھی ہے، یا پھر صفر کی جمع ہے، صفر کا مطلب کتاب ہے، تو یا یہ کہ سب سے بڑی کتاب میں میرا ساتھی ہے۔ تو مجھے فوراً اسٹرائک ہوا کہ اس شخص کا نام قرآن مجید میں شاعر کے نام کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ اشرف الاسفار قرآن پاک ہے، سب سے اونچی کتاب، اور وہ کہتا ہے رفیقی فی اشرف الاسفاری، سب سے اونچی کتاب میں یہ میرا ساتھی ہے، تو شاعر کا نام تو مجھے معلوم تھا کہ ابراہیم ہے۔ تو میں نے سبحان اللہ، قرآن مجید میں سے انڈیکس نکال کر تمام وہ آیتیں نکالی جہاں ابراہیم و یعقوب، ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم و اسماعیل جتنے نام آتے تھے، اور پھر ان ناموں کو لے کر میں نے رجال کی کتابوں میں چیک کیا کیا بات ہے، کہ اس زمانے میں کون آدمی تھا، تو پتہ چلا کہ وہ اسماعیل نام کا اسماعیل بن عبد القوی الانصاری کمال الدین قاضی وہاں ہوتا تھا اس زمانے میں۔ کمال۔ تو جب میں نے اس کو لوکیٹ کر لیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے ایک بہت بڑے تالاب میں جال پھینک کر ایک مخصوص مچھلی پکڑ لی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تو یہ خیر ایک، میں یعنی اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی جائے، تو اس نوعیت سے میں نے اس کتاب کو، اس کے چھٹے حصے کو جو سب سے زیادہ مٹا ہوا تھا اور جو مجھے موصل یونیورسٹی سے سونپا گیا تھا، میرے کچھ کام کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ حصہ بہت زیادہ ڈیمیج ہے، یہ آپ ایڈٹ کر لیں، تو میں نے یہ ذمہ داری چونکہ قبول کر لی تھی، تو وہ 9 سال میں نے اس کتاب کی ایڈیٹنگ پر لگائے اور اس کو بالآخر قلائد الجمان کے عنوان سے شائع کر دی۔ دوسری تحقیقی کام جو کچھ تھوڑا بہت میں نے کیا ہے وہ میرا یہ عربی ادب پر اسلام کا، اس میں یہ تھا کہ میں جب طالب علم تھا تو میرے استاد محترم ڈاکٹر صوفی محمد ضیاء الحق صاحب ہمیشہ اس بات پر ذرا بے اطمینانی کا اظہار کرتے تھے کہ عربی ادب پر کوئی اچھی کتاب ہی نہیں ہے، اور اس دور میں جب ہم پڑھتے تھے تو ایک نکلسن کی لٹریری ہسٹری آف دی عرب سب سے زیادہ وہی متداول اور مشہور تھی، اسی کو ہم پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بھائی نکلسن نے اتنے لمبے دور کی عربی ادب کی تاریخ کو ایک ہی جلد میں نپٹا دیا، بلکہ ٹرکھا دیا، کم سے کم یہ براؤن کی طرح 4 جلدیں تو لکھتا، اس نے لٹریری ہسٹری آف پرشیا میں 4 جلدیں لکھی۔ تو میرے دل میں ان کی یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے اپنی نوجوانی کے زمانے میں جب میری 26-27 سال کی عمر تھی، پتہ نہیں اس کو نوجوانی کہنا درست ہے، تو میں نے اس زمانے میں یہ ارادہ کیا کہ میں عربی ادب کی ایک تفصیلی تاریخ لکھوں۔ تو اچھا، وہ جو کسی نے انگریزی میں کہا ہے نا کہ اے ینگ مین's تھاٹس آر لانگ لانگ تھاٹس، تو میں نے سوچا کہ 10 جلدیں لکھنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے آغاز کیا، اس زمانے میں میں رات دن لگا رہتا تھا، کچھ 6 سال تک میں نے
دور جاہلیت کے صرف کچھ حصے پر ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیا چیزوں کا، لیکن زندگی کا جو فائدہ ہے وہی میرے ساتھ ہوا کہ اس نے مجھے اٹھا کر کسی اور پٹری پہ ڈال دیا. کبھی ہم مکان بنانے میں لگ گئے، جی کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا. بہت مدت کے بعد جب مجھے خیال آیا کہ وہ میرے کاغذ کہاں گئے، تو میں اس سلسلے میں اپنی اہلیہ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے وہ کاغذ کسی پلاسٹک میں لپیٹ کے رکھ لیے. انہوں کا میں نے دیکھا اب رات کے 2-2 بجے تک اس پہ کام کیا کرتے تھے، تو میں نے سوچا کہ ضائع ہو جائیں گے. اچھا میں نے اسے نکال کے دیکھا، میرا خیال تھا کہ اب یہ کسی قابل نہیں ہوں گے. کہ میں نے جب حساب لگایا تو پتہ چلا کہ 30 سال گزر گئے ہیں. اور اس وقت احساس ہوا کہ زندگی کتنی برق رفتار ہے کہ 30 سال گزر گئے، ہم اور کاموں میں لگ گئے، جن میں سے قلائد الجمان بھی تھی جس کا میں نے ذکر کیا. تو میں نے اس کو جھاڑ پہنچ کے جب نکال کے دیکھا تو مجھے پہلا میرا خیال یہ تھا کہ یہ کتاب شاید اس میں سے کچھ حصہ سلیکٹ کر کے اس قابل ہو کہ میں اسے شائع کر دوں. مگر جب اسے پڑھنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اتنا مایوس کن نہیں ہے جتنا میرا خیال تھا. اس وقت سید محمد کاظم صاحب بھی زندہ تھے، میرے بہت اچھے دوستوں میں تھے، بہت ہی نایاب لوگوں میں سے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. عربی کے بہت ہی عمدہ ذوق رکھنے والے لوگوں میں سے تھے. میں نے ان کو وہ پلندہ دکھایا، میں نے کہا ذرا دیکھ کر اپنی بالکل دیانتدارانہ رائے دیں. اور وہ تھے بھی اس طرح کے، وہ صاف بات کہنے والے آدمی تھے. انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے بھائی یہ سارا چھپنا چاہیے. تو میں نے کہا اچھا. تو پھر یہ سویرا میں بالاخصار چھپنا شروع ہوا. اور پھر میں نے صرف اس کو چھاپنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ میں اس کو ری رائٹ بھی کرتا گیا. اور جہاں وہ حصہ ختم ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے مزید آگے بڑھایا. اور اس مرتبہ ان چھٹیوں میں جو میں بعد برطانیہ سے آیا ہوں، اس کی پہلی جلد تو سعود صاحب نے شائع کی تھی، تو اس کی تاریخ دیکھ کر بھی مجھے احساس ہوا کہ 10 سال ہو گئے. 2010 میں چھپی تھی وہ. تو اس دوسری جلد کو اب میں مکمل کر سکا ہوں مزید 10 سال کے بعد. یہ بڑی بات. تو میں نے اس پہلی جلد میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ جو میری نوجوانی کے عزائم تھے میں اسے دستبردار ہوتا ہوں. بس میں اب یہی دور جاہلیت تک کا ہی حصہ لکھ سکوں گا. اسلام سے جو نسبت ہے وہ میری اتنی ہی رہے گی. اب میں نے وہ چھوڑ دیا ہے بعد میں آنے والوں پر کہ اگر وہ اس خواب کو کوئی اور پورا کر سکے. لیکن میں یہ تقریباً کوئی سمجھیے کہ کوئی 1500 صفحے کے قریب یہ 2 جلدیں ہو گئی. اور یہ ساری کی ساری پری اسلامک. تو یہ مختصراً یہ کچھ کہانی اس کی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. سمیان میں